یہ جو تیزاب اور ایسڈ آ رہا ہے یہ جس بھی فیکٹری سے آ رہا ہے, چاہے وہ جتنا بھی ارباب اختیار ہے, چاہے اس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, وہ اس کا ذمہ دار ہے. اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے اور ان کے اوپر جرمانہ ہونا چاہیے. اور فی الفور یہ جو کچھ ہو رہا ہے انوائرمنٹ کو خراب کیا گیا ہے, اس کے سدباب کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے, مقامی جو آبادی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے اپنا رول پلے. پورا ایک گھرانہ ختم ہو چکا ہے, پوری ایک نسل ختم ہو چکی ہے. اور ان کے جو دادا تھے وہ بتا رہے تھے کہ اس ٹائم پہ بچے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. اور ایسے میں اگر چند محکموں کی کوتاہی کی وجہ سے اگر ہماری قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون؟ انڈسٹریل پولوشن سے کس طریقے سے مقامی آبادی متاثر ہو رہی ہے. جو متاثرین ہیں ان کے جو گھر کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے خود ان کو آفر کی کہ یہ جو پائپ لائن ہے یہ ڈیمیج ہو چکی ہے, اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. تو ہم اپنے خرچے سے ٹھیک کرتے ہیں, لیکن جی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. میں اس کو ایک مجرمانہ غفلت سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے تیزاب جا رہا ہے اور پائپ جو ہے وہ لیک ہو چکا ہے, تو آپ نے کیوں قیمتی جانوں کو جو ہے نا ضائع ہونے کے لیے آپ نے چھوڑ دیا اور آپ نے اس کا سدباب کیوں نہیں کیا؟ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ جو پانی ہے وہ تیزابیت سے بھرا ہوا ہے, اس میں طرح طرح کے ایسڈز ہیں اور اس سے پائپ ڈیمیج ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. تو ایسے میں فوری اقدامات کرتے ہوئے محکمے کو اپنا رول پلے کرنا تھا, جو نہیں کیا گیا اور جس کا بھگتان جو ہے متاثرین ہیں اس علاقے کے, انہوں نے اپنی قیمتی جانیں ضائع کی. ہمیشہ جب بھی حادثات ہوتے ہیں چاہے وہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہو چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو, تو جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ خواتین اور بچے. پچھلے 2 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ جب ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ اس صوبے کی ایک بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے برن یونٹ بننا چاہیے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. اس ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر جن لوگوں کی انڈسٹریز ہیں, آپ یہاں سے لاکھوں اور اربوں روپیہ کما کے لے کر کے جاتے ہیں. آپ سماجی خدمت کے طور پہ, آپ انسانیت کی بنیادوں کے اوپر کارپوریٹ ریسپانسبلٹی, گورنمنٹ کے آئین میں باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے آپ نے عوام کی خدمت میں, جو آپ کی لوکل کمیونٹی ہے اس کے لیے آپ نے اس کے اوپر خرچ کرنا ہے, اس کی فلاح و بہبود کے لیے. آپ انسانی بنیادوں کے اوپر اگر ایک برن یونٹ یہاں پہ بنا دیں تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ میڈم ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے کمشنر ہزارہ کی جانب سے جو 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ دے گی. جی, کمشنر ہزارہ کا سب سے پہلا ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ وہ موقع پہ آئیں اور یہاں پہ جو متاثرین ہیں, جو اہل خانہ ہیں, ان کو ملیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوں. جو ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر جو ایشوز ہیں, جو کہ آئندہ بھی اس طرح کے حادثات ہمارے سر پہ کھڑے ہیں, ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے. جتنے بھی سیفٹی میئرز ہیں ان کو بالکل فالو یہاں پہ نہیں کیا جا رہا. یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جہاں پہ آپ نے کسی مسئلے کو حل نہیں کرنا وہاں پہ آپ ایک کمیٹی بنا دو. اب اس کا جو وے فارورڈ ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو متعلقہ رسپانسبل لوگ ہیں فی الفور ان کو اپنے عہدوں سے جو ہے نا ان کو فارغ کیا جاتا, ان کو معطل کیا جاتا. انہیں چھوا تک نہیں گیا, انہیں پوچھا تک نہیں گیا. میں آئی وٹنس ہوں یہاں پہ, جب میں آئی تو میں نے پولیس کو کام کرتے ہوئے دیکھا. میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ پولیس کام نہیں کر رہی تھی. پولیس فائر بریگیڈ کا جو عملہ تھا اس کے ساتھ برابر میں لگی ہوئی تھی, کام کر رہے تھے وہ لوگ. میں نے فائر بریگیڈ کے عملے کو کام کرتے ہوئے دیکھا, لیکن جب متاثرین کے جو متاثرہ لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ جی فائر بریگیڈ کو جس ٹائم پہ پہنچنا چاہیے تھا فائر بریگیڈ اس ٹائم پہ نہیں پہنچا. پولیس کو جو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. جب ان خاندانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کی گئی تو یہاں پہ ان لوگوں نے, اس میں سے ایک نوجوان تھا احمد نام کا بچہ, اس پہ مبینہ تشدد ہوا. اس بچے نے مجھے کہا کہ آپ آئیں میرے ساتھ, ہم روڈ بند کرتے ہیں. میں نے اس سے درخواست کی, وہ اس کا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, جہاں یہاں پہ جو لوگ تھے وہ سن رہے تھے. میں نے اس سے درخواست کی کہ ایک خاتون ہیں اندر نہیں مل رہی ہیں, جو نانی آئی تھی بچوں کی, وہ نہیں مل رہی ہیں. میں نے اس سے درخواست کی, میں نے کہا جی مہربانی کریں ریسکیو جب تک آپریشن چل رہا ہے تب تک ہم ان کو کام کرنے دیتے ہیں. جیسے ہی ہمارا ریسکیو آپریشن ختم ہوتا ہے, فائر بریگیڈ اپنا کام ختم کر لیتا ہے, تو اس کے بعد جا کے ہم روڈ بھی بند کریں گے. جو ہم سے ہوگا ہم نے ہر صورت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس بچے نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ آتی ہیں تو آپ ابھی چلے میرے ساتھ. یہاں سے وہ بچہ گیا. میں نے جو چپل پہنے ہوئے تھے وہ پلاسٹک کے نیچے, اس کا جو تلوے تھے وہ پلاسٹک کے تھے, اس وجہ سے اتنی زیادہ ہیٹ تھی کہ میرے پاؤں جلے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس راستے سے آتی ہوں. یقین مانے
तसद्दुक भाई, हम यहाँ से, वो बच्चा वहाँ से गया, उधर रोड के ऊपर जाके उसने एहतजाज शुरू किया। मैं मेरे साथ बहुत सारे लोग, हम वहाँ से गए। जितनी देर में हम ऊपर पहुंचे हैं ना, उतनी देर में पुलिस ने उस बच्चे को मार के गाड़ी में बिठा के ले गए और उसके ऊपर वो बेईमाना तशद्दुद किया। उसके घर के 6-7 बंदे, उनकी डेथ हो चुकी। मैंने जो हतार थाना है उसमें मैंने फोन किया। मैंने कहा जी, आप लोगों ने, पुलिस ने अभी तक बेहतरीन काम किया है। जो काम पुलिस का नहीं भी था, पुलिस ने वो काम किया। वो फायर ब्रिगेड वालों के साथ लगे हुए पानी फेंक रहे हैं। मैं आई विटनेस हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने कहा उनसे, पुलिस वालों को, कि अपने किए किराए पे आप पानी मत फेरें और आप ये जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगर आपने अहमद को जाके थाने में बंद किया, उसकी मारपीट आप कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके उस नौजवान को रिलीज करें आप। हम जब थाने में गए हैं तो थाने में उन्होंने कहा जी कि 10 मिनट पहले हम उस नौजवान को रिलीज कर चुके हैं, जबकि उन्होंने रिलीज नहीं किया था। जब हम फिर दोबारा कोर्ट जुबिला उनके जो दूसरे वाले घर में पहुंचे तो पता चला अहमद अभी तक नहीं आया। ये पुलिस का एक ऐसा गलत रवैया था कि जिस पे जितनी मुजम्मत की जाए ना, अभी कार्रवाई तो हो गई ना, पुलिस एहलकारों को उसके खिलाफ FIR भी हो गई, अरेस्ट भी हो गया। जी बिल्कुल, लेकिन उसके सर में जो चोटें आई हैं ना, उनको मुअत्तल कर देना ये कोई मसले का हल नहीं है। अरेस्ट हो चुके हैं। अगर इस तरह का है तो फिर हम जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके इस अमल को हम खुशाइन करार देते हैं। इसने अपने एक जिम्मेदार डिपार्टमेंट होने का और जिम्मेदार एहलकार होने का उन्होंने सबूत दिया है। तो इसी तरीके से जो दीगर डिपार्टमेंट है जो इसके डायरेक्ट जो है ना इन मुतासरा खानदानों के मुजरिम हैं, उनके साथ भी यही सलूक किया जाए। इधर से लेकर वो नीचे तक जितने भी मुतासरा घर हैं, इन सारे घरों की तामीर में, दोबारा तामीर में फेडरल गवर्नमेंट जो है इस वक्त फिल फॉर अनाउंस करे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, आपके सिटिंग मिनिस्टर इस हल्के से हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो फिल फॉर आए, इन खानदानों के साथ बैठे, इनकी दाद रसी करें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अपने डोमेन में जो उनसे हो सकता है वो फिल फॉर जो है ना उनको कंपनसेट करे। इसमें जो रास्ते में जाते हुए लोग थे वो भी जख्मी हुए हैं, उनका तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और यहाँ से ये जितने भी घराने हैं, इन तमाम घरानों को इनकी तामीरात में उन लोगों की मदद की। फिल फॉर यहाँ पे बर्न यूनिट बनाने का अमल करें। तबाही हुई है ये 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर हुई है। 40 साल से फैक्ट्रियां बन रही हैं, कभी इतना नुकसान नहीं हुआ। ये इधर से ही पानी गुजर के जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई नुकसान नहीं हुआ, हम इधर ही रह रहे हैं। लेकिन जब से ये एसियां बनी है 1.5 साल के अंदर ये जितनी भी नुकसान हुआ, नीचे तक चले जाएं आप, 100 तक तेजाब आता है, बैटरी बनती हैं, तो बैटरी में तो डायरेक्ट तेजाब डलता है। एसीएम की वजह से ये लाइन भी खराब हुई है। इसके ऊपर ये लाइन यहाँ से ओपन थी क्योंकि ऊपर पुली बनी हुई थी, उसके नीचे से लाइन ओपन जा रही है, उसके ऊपर तेजाब का पानी आके गिरता रहा। जब वो लाइन गल गई है ऊपर से, खत्म हो गई है।